الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام علماء اعظام، برادران اسلام اور خصوصاً آج کے اس مسابقے کے مساہمین، مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ 5 یا 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ قرآن کریم یہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ کی دولت سے نوازا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی نعمت کی کوئی قدر نہیں۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی راتوں کو اس کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑا رہے، یہ اس کا شکر ہے۔ مولانا نے اس مسابقے کی جو نوعیت اور کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کیا منشا تھا ان کا، وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ پورا قرآن کریم حفظ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ اتنے مقدار جس میں نماز درست ہو جائے اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ اگرچہ پورا قرآن کریم حفظ کرنا فرض یا واجب نہیں، لیکن جو لوگ حفظ کر چکے ہیں ان کے لیے اس کے حفظ کو باقی رکھنا فرض عین ہے، اور اس کو بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم سب کے محبوب حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات میں بھی یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تکمیل حفظ کی مجلس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا، بھول جانا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی درس و تدریس کے ساتھ مشغول رہتا ہے، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اس سے بالکل دور ہے، تو بظاہر ایسا ہمیں جیسے مولانا نے ہمیں بتایا، میرے استاد اور ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے جب بلایا اور سب باتیں ہوئی، پھر میں نے مولانا سے، مولانا شعیب صاحب وغیرہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مسابقے کی اور جو حضرات اس میں شریک ہونے والے ہیں ان سب کی جو نوعیت تھی یا ان کے جو حال احوال تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کا مسابقہ ہے، تو انہوں نے مجھے ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ یہ مسابقہ صرف پختگی حفظ کا ہے، اس میں تجوید وغیرہ کے نمبرات نہیں ہوں گے۔ میں اس طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ تجوید یہ قرآن کریم سے علیحدہ نہیں ہے، غیر منفک چیز ہے۔ الفاظ صحیح ہوں گے تو معانی ہوگا، ان نظم الکتاب مطلوبا کمعنی ہو، جیسے معانی مطلوب ہے ایسے الفاظ قرآنی، لیکن اس کی صحت ضرور، جب تک الفاظ لفظ صحیح نہیں ہوگا، تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو معنی کیسے درست ہوگا۔ اس لیے آئندہ جب بھی ایسا موقع ہو تو پختگی حفظ کے ساتھ تجوید کے نمبرات بھی جوڑنا چاہیے، اور جہاں جتنے مسابقات ہوتے ہیں، جتنے جگہ پر عقل کنواں ہو یا اور ہندوستان بھر میں یا دنیا بھر میں، سب جگہ یہ نمبرات ہوتے ہیں، اور اس کے حکم بھی مستقلاً علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آئندہ جب بھی مسابقہ ہو تو اس کا بھی اہتمام چاہیے۔ ویسے ہمیں جو بتایا گیا تھا اس سے ہم بہت زیادہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ 70 مساہمین یا 72 مساہمین، جس میں سے کچھ غیر حاضر تھے، ہم نے 3 مجلسوں میں ہر ایک کا لفظ بلفظ سنا، اور جس کی جو غلطی تھی میں نے الگ کاغذات میں اس کو نوٹ کیا، یہاں کے منتظمین کو میں نے ثبوت کیا اس کی یہ غلطی ہے، لقمہ ہو، اٹکنا ہو، جو بھی ہو، تاکہ کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ سکے کہ میرا حفظ کیسا ہے، جیسے ویسے انہوں نے یہاں پڑھا ہے ان کو معلوم ہے۔ تو جس کی جو بھی غلطی تھی ہم نے اس کو نوٹ کیا، تو ان حضرات کا یہاں پڑھ لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسٹیج پر مائک پر آ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا یہ کمال کی بات، یہ تو پورے قرآن کریم کا حفظ ہے۔
اور ایسا طبقہ جو کئی سالوں سے کم از کم 3 سال یا 5 سال تعلیم و تعلم سے دور رہا ہے یا وہ مشغول ہو گیا ہے، اب پھر وہ اس میدان میں آ رہا ہے، 4 ماہ کی مدت میں حفظ کو پھر یاد کر لینا اور پھر اس کے لیے امتحان کی شکل میں مسابقہ جو ہوتا ہے وہ اس کا امتحان دینا، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے۔ مجھے جو بتایا گیا اور یہاں جو میں نے سنا اور دیکھا، اس سے میں اور میرے دوست، میرے ساتھی قاری بشیر خانپوری صاحب بہت ہی متاثر ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری امید سے زیادہ انہوں نے تیاری کی ہے۔ 4 ماہ میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور تلاوت بھی روزانہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے، دوسری بات۔ لیکن ایک ایسا طبقہ جو اس میں مشغول ہی نہیں ہے، دور چلا گیا ہے اس زمرے سے، اور ان کا پھر مسابقہ اور ان کو جو ہے ہمت کر کے آنا، یہ ان کا اس میں حصہ لینا، یہی اس کے سب سے بڑی کامیابی۔ نمبر کا آنا نہ آنا دوسری بات ہے۔ ہم نے سننے کے درمیان میں کئی مصاحبین ایسے تھے کہ ہم لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ نمبر دیا جائے، اس لیے ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے 10 نمبرات لہجہ اور جرأت کے رکھے تھے، اس لیے کہ کئی مسامعین ایسے تھے جو پختگی حفظ میں برابر تھے۔ اب کسی طرف تو فرق کرنا ہے ہمیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تجوید کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کے بھی نمبرات رکھنے چاہیے اور اس کے لیے مستقل حکم ہونا ہے۔ تو کوئی بہت عمدہ لہجے سے پڑھتا ہے، کوئی تجوید کے ساتھ بہت عمدہ پڑھتا ہے، تو لہجہ ایک امر زائد مستحسن ہے، تجوید یہ مقدم ہے، تو اس کو پہلے رکھنا چاہیے۔ مخارج اور صحت جس کو ہم تجوید کہتے ہیں تو وہ پہلے ہونی چاہیے، لہجہ یہ بات کی چیز ہے، ہو نہ ہو قرآن صحیح ہونا چاہیے، دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر لہجہ، اگر ہے تو، اور وہ بھی لہجہ شرعی ہے تو، اگر حرام مکروہ ہے دوسری بات ہے کہ اس میں قواعد تجوید کے مطابق نہیں ہے تو دوسری، اس لیے ان لوگوں کے، اس لیے اس میں حکم کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بہت کٹھن ہوتی ہے، کیسے انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے، اس لیے کئی ناحیوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال ان کا جو منشا تھا کہ وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے ہیں اور اب وہ نہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو ان کا حفظ کیسے باقی رکھا جائے اور وہ کیسے اپنے حفظ کو باقی رکھے۔ جیسے ہم نے کہا کہ اس کا یاد رکھنا فرض عین ہے، اور اس کو بھول جانا یا بھلا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حضرت نے اپنے بیانات میں بار بار کہا ہے اور اس کو لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ کیسے گناہ کبیرہ کیسے ہوگا، اس کو میں نے یہاں اس کی، ویسے یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو ان لوگوں سے استفادہ کے لیے ہی آیا ہوں کہ ان سے کچھ سنوں اور مجھے کچھ فائدہ ہو جائے، کہ بھول جانے پر بڑی وعیدیں ہیں، اور بھول جانے کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس کو نہ پڑھے نہ پڑھائے، بھول جاتا ہے آدمی۔ ایک بھولنے کی شکل یا یہ صورت یہ بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے 4 سال آگے پڑھتے تھے، وہ برسوں انہوں نے 20 رکعت تراویح سنائی شہر میں، ہمارے جمبو سر میں۔ ایک مرتبہ وہ خانقاہ میں تھے ہمارے جمبو سر، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو ویسے ہی مذاکرہ ہوا تھا کہ قاری صاحب، وہ مجھے کہا ایوب بربل میرا سر نیم ہے، تو مجھے کہا بربل ایسی بات ہے کہ میں حافظ قرآن میں 20 رکعت پڑھاتا تھا، اس وقت اتنے زیادہ جمبو سر شہر میں حفاظ نہیں تھے، لیکن آج میں اندر دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور ابھی یہاں خانقاہ میں بیٹھا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو مجھے اب ایسا احساس ہوا ہے کہ میں اندر دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر ہم اس سے جو ہے وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس سے ہم اس کو ہمارا پڑھنا پڑھانا نہیں رہتا ہے۔ تو قاری طاہر صاحب رحیمی ہمارے پڑوس کے ملک کے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، وہ اپنا میلان یہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر نے تو لکھا ہے کہ جو سابقہ معیار تھا وہ پڑھتا تھا، اس وقت جیسا پختگی کے ساتھ وہ پڑھتا تھا ایسا نہ پڑھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا میلان یہ ہے کہ جب تراویح سنائے تو وہ سنا نہ سکے،
اور اگر کسی طرف پڑھائے تو اتنی اغلا جائے کہ لوگ کہنے لگے کہ قرآن بھول گیا ہے۔ تو آپ حضرات کے یا ان منتظمین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ قرآن ان کو یاد ہو جائے، یاد رہے۔ بہت سارے جیسے حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ 1600 سے زائد الفاظ ہے، اور اس میں سے ان لوگوں نے اتنا میں حصہ لیا، یہ سب بہت قابل مبارکباد ہے۔ میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ 4 ماہ کی قلیل مدت میں اس کو یاد کر لینا، اتنا اچھا پڑھنا اور اتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور منتظمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہے، عرض بھی بہت ذہن میں تھا، بہت کچھ کہنے کا، لیکن وقت کا تقاضا اور کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی ہوئی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔